بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، اور ان تصاویر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور ورد کرتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو شرک کی تمام برائیوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے صفا اور مروہ پر موجود دو بت جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے وہ بھی توڑ ڈالے، مگر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بت انسانوں کے ہاتھوں سے تراشیدہ بت نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت ایک مرد اور ایک عورت کے تھے، جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم خداوندی ملا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت نہ تو یہاں کوئی عمارت تھی اور نہ ہی یہاں کوئی رہتا تھا اور نہ ہی یہاں پر پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ واپس آئے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر اللہ کے حکم سے اس جگہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہی بیت اللہ آج مسلمانوں کا قبلہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے مسلمان عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان کو حرمت کعبہ سے آگاہی ہو اور وہ دل و جان سے اس کا احترام کرے، اس کے بے مثال مقام و مرتبہ کو سمجھے، ہر موقع پر اس کی حرمت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے اور کوئی ایسی مذموم حرکت نہ کرے جو اس کی حرمت و عظمت کے منافی ہو۔ اسی وجہ سے گزشتہ ادوار میں جن افراد نے اس کی حرمت کو پامال کیا یا اس کی کوشش کی تو قدرت کے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں مروڑ کر رکھ دیا اور اس طرح شکنجے میں کسا کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا حشر قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ کتب احادیث و تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے عبرتناک مثال اصاف اور نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اصاف قبیلہ بنی جرہم کا ایک شخص تھا جس کا پورا نام اصاف بن جالہ تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا، سو یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں ہی رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ یمن جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اصاف اور نائلہ یمن میں ہی رہا کرتے، ان کے بیچ ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے دونوں مکہ آئے۔ یہ اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ جہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ میں گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنے دیکھا تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں، لیکن اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا، اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے ان دونوں کو ایک ایک جوتا رسید کرے۔ ایک دو نسلوں تک یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے، پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا زیادہ شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے دور تک یہ دونوں بت مکے کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے۔
لوگ ان کے آگے سجدہ کیا کرتے اور قربانی بھی چڑھاتے۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی حج کے اصل مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے رہنمائی فرما دی۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ لہٰذا آج جو مسلمان حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، جو کہ مناسک حج میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی میں ملوث ہوئے وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔